بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثني عبید اللہ بن سعید قال حدثني عبد الرحمن یعنی ابن مہدی قال حدثنا حماد بن زید عن ابن عون قال ابن عون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال لنا ابراہیم، ہم سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایاکم والمغیرۃ بن سعید و ابا عبد الرحیم، کہ مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحیم سے بچتے رہنا، فإنہما کذابان، کیونکہ وہ دونوں بڑے جھوٹے ہیں۔ اس اثر کے اندر حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے جرح فرمائی ہے دو راویوں پر۔ پہلا ہے مغیرہ بن سعید، اس کا پورا نام ہے ابو عبداللہ مغیرہ بن سعید، یہ کوفے کا رہنے والا ہے، یہ غالی رافضی تھا اور اس کے عقائد بہت خراب تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور سب سے پہلے اسی نے شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی توہین کی تھی، اور اپنی آخری عمر کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ اس کی وجہ سے خالد بن عبداللہ القصری نے اس کو آگ کے اندر جلا دیا تھا۔ تو چونکہ یہ جھوٹا ہے، اس لیے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقد اس کے اوپر فرمایا۔ دوسرا راوی ہے ابو عبد الرحیم۔ ابو عبد الرحیم جو ہے اگلے اثر کے اندر بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ ہے ابو عبد الرحیم شقی، ابو عبد الرحیم ضبی شقیق، ابو عبد الرحیم ضبی، یہ بھی کوفے کا ہے، جیسے اس سے پہلا راوی مغیرہ بن سعید وہ بھی کوفے کا تھا، اور کوفے کے اندر یہ تقریریں کیا کرتا تھا، اس لیے یہ وہاں قاص سے مشہور ہوا، القاص یعنی قصہ گو۔ جی اگلا اثر ملاحظہ فرمائیں۔ وبه قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال، عاصم کہتے ہیں كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي، ہم ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے، کیوں یعنی حدیثیں پڑھنے جایا کرتے تھے، اور یہ بڑے تابعی ہیں، ابو عبد الرحمن السلمی بڑے تابعی ہیں۔ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَا، اور ہم قریب البلوغ جوان تھے، اس وقت ہم حدیثیں پڑھنے ان کے پاس جایا کرتے تھے، تو ہمیں نصیحت کے طور پر فرماتے تھے فَكَانَ يَقُولُ لَنَا لَا تُجَالِسُوا الْقُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الْأَحْوَصِ، قصاص کے پاس نہ جایا کرو، یعنی ان کے پاس حدیثیں پڑھنے نہ جایا کرو، ان کی مجالست ہم نشینی نہ اختیار کیا کرو، غیر ابی الاحوصی، ابو الاحوص کے علاوہ، یعنی اس زمانے کے واعظوں میں حضرت ابو الاحوص حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط تھے، اس لیے ان کو مستثنیٰ کر دیا ہے۔ پیچھے صوفیہ کی احادیث کے غیر معتبر ہونے کا بیان عند المحدثین آ چکا ہے، تو جیسے محدثین کے یہاں صوفیہ کی احادیث معتبر نہیں ہیں ان کی چند خرابیوں کی وجہ سے، ایسے ہی جو واعظین ہیں ان کی حدیثیں بھی محدثین کے یہاں معتبر نہیں ہیں۔ اس کی بھی متعدد وجوہ ہیں، ایک تو یہی ہے کہ واعظین کو فن حدیث کے اندر مہارت نہیں ہوتی، اور وہ اپنی تقریر کو لچھے دار بنانے کے لیے، ظاہری طور پر اچھا دکھانے کے لیے عجیب و غریب احادیث بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ مجمع جو ہے سننے والا سامعین وہ تقریر کو سن کر خوش ہو جائے۔ تو قصاص جو ہوتے ہیں واعظین، ان کی حدیث محدثین کے یہاں انہی وجوہات کی وجہ سے غیر معتبر ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا، یہ اس کا تذکرہ یہاں مکرر آ گیا، پچھلے اثر میں شقیق ضبی کا تذکرہ جو آیا تھا، اور بچتے رہنا شقیق سے،
قال، اس قال کا فاعل یا تو عاصم ہے جو اوپر آئے ہیں، عاصم قال، حضرت عاصم کہتے ہیں کہ ہم آتے تھے عبد الرحمن السلمی کے پاس، یا اس قال کا فاعل حماد بن زید ہیں. وَكَانَ شَقِيقٌ هَذَا يَرَى رَأْيَ الْخَوَارِجِ، اور یہ شقیق خوارج کا عقیدہ رکھتا تھا. وَلَيْسَ بِأَبِي وَائِلٍ، اور یہ وہ شقیق نہیں ہے جن کی کنیت ابو وائل ہے. دیکھیے خوارج ایک خاص فرقہ ہے. اس فرقے کا خیال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے، اور انہوں نے جو مصالحت کی تھی وہ مصالحت غلط کی تھی، اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو ان کے مسلک پر نہیں ہے، خوارج کے مسلک پر، تو اس کا قتل کرنا جائز ہے. ایک اور عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی ارتکاب کر لے کبیرہ گناہ کا تو وہ خارج از اسلام ہے، مسلمان نہیں رہتا ہے. اس طرح کے عقائد ان لوگوں کے ہیں. یہاں روایت کے اخیر میں وَلَيْسَ بِأَبِي وَائِلٍ جو آیا ہے، یعنی یہ وہ شقیق نہیں ہیں جن کی کنیت ابو وائل ہے، بلکہ شقیق سے مراد ابو عبد الرحیم شقیق ضبی ہے، جس کا پچھلے اثر کے اندر بھی تذکرہ آیا ہے. ابو وائل شقیق جو ہیں، ابو وائل یہ تو کبار تابعین میں سے ہیں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں. تو ان دونوں شقیق کے اندر تاکہ اشتباہ نہ ہو، اس لیے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَيْسَ بِأَبِي وَائِلٍ فرمایا ہے. وبه قال حدثنا ابو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول، جریر ابن عبد الحمید کہتے ہیں لقیت جابر بن یزید الجعفی، کہ میں نے جابر بن یزید جعفی سے ملاقات کی، فلم اکتب عنہ، مگر میں نے اس سے حدیثیں نہیں لکھی. وکان یؤمن بالرجعۃ، وہ رجعت کا عقیدہ رکھتا تھا. روافض کے عقیدہ غالیہ میں سے ایک عقیدہ رجعت ہے. ان کا خیال ہے اپنے بعض ائمہ کے بارے میں کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے. جابر بن یزید جعفی اور عام شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. اور بعض روافض محمد ابن قاسم امیر طالقان کی رجعت کے قائل تھے، اور بعض دیگر لوگوں کی رجعت کے قائل تھے. اس اثر میں جس کا تذکرہ آیا جابر بن یزید جعفی کا، ابو عبداللہ جابر بن یزید جعفی کوفی اس کا پورا نام ہے. سن 127 ہجری کے اندر اس کی وفات ہے. ضعیف راوی ہے. ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ کے اندر اس کی روایتیں آئی ہیں. شروع میں تو یہ آدمی ٹھیک تھا، لیکن بعد میں یہ سبائی شیعہ ہو گیا تھا. یعنی عبداللہ بن سبا کا جو عقیدہ تھا وہی اس کا بھی تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے. اس آیت کریمہ کی وجہ سے کہتا تھا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اس لیے ائمہ جرح و تعدیل میں سے بعض حضرات نے شروع کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی توثیق کی ہے، اور بعض دوسرے حضرات نے آخری احوال کا اعتبار کر کے اس پر جرح کی ہے اور اس کی روایتوں کو ترک کر دیا ہے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ یہ بھی کوفے کا تھا، امام صاحب بھی کوفے کے ہی ہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں ما رأیت اکذب من جابر الجعفی، جابر جعفی سے زیادہ بڑا جھوٹا میں نے نہیں دیکھا. ایسے ہی حضرت لیث بن سلیم فرماتے ہیں لا تأتہ فإنہ کذاب، اس کے پاس نہ آیا جایا کرو کیونکہ وہ کذاب ہے. اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو متروک کہا ہے. تو ایک طرف تو اس طرح جرح اور تنقید اس کے اوپر بعض ائمہ نے کی ہے، دوسری طرف ائمہ جرح و تعدیل میں سے وکیع فرماتے ہیں لولا جابر لکان اہل الکوفۃ بغیر حدیث، کہ اگر جابر نہ ہوتا تو اہل کوفہ بغیر حدیث کے رہ جاتے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت اروع منہ فی الحدیث، کہ جابر جعفی سے زیادہ اروع تقوی والا حدیث کے اندر میں نے نہیں دیکھا. اور حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اذا قال انبأنا وحدثنا وسمعت
جبھی انبانا حدثنا یا سمعتو کہے تو یہ اوثق الناس ہے۔ ایسے ہی حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جابر نے پہلے اپنے اعتقاد کو ظاہر نہیں کیا تھا تو لوگ اس سے روایتیں لیتے تھے، پھر جب اس نے ایمان بالرجعت کا اظہار کر دیا تو پھر لوگوں نے اس کی روایت کو ترک کر دیا۔ جی اگلا اثر ملاحظہ فرمائیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قال حدثنا جابر بن یزید قبل ان يحدث ما احدث۔ مسعر بن کدام کہتے ہیں کہ ہم سے جابر جوفی نے حدیث بیان کی قبل ان يحدث ما احدث، اس کے پیدا کرنے سے پہلے اس چیز کو جو اس نے پیدا کی، جیسا کہ اوپر گزرا کان یؤمن بالرجعہ، کہ وہ رجعت کا عقیدہ رکھتا تھا۔ جی وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال، ابھی اوپر جو اثر گزرا وہ مختصر تھا اور یہ اثر جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مفصل ہے۔ قال سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کان الناس يحملون عن جابر، لوگ جابر سے حدیثیں لیا کرتے تھے، لوگ سے مراد یعنی محدثین جابر یزید سے حدیثیں لیا کرتے تھے، لیکن کب؟ قبل ان یظہر ما اظہر، جب تک جابر جوفی نے اپنی بد اعتقادی ظاہر نہیں کی تھی، ایمان بالرجعت کا عقیدہ اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ فلما اظہر ما اظہر اتہمہ الناس فی حدیثہ، پھر جب اس نے اپنی بد اعتقادی ظاہر کی تو لوگوں نے اس پر اس کی حدیثوں کے بارے میں بدگمانی کی۔ وترکہ بعض الناس، اور بعض لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فقیل لہ، اس سے پوچھا گیا وما اظہر، اس نے کیا چیز ظاہر کی؟ قال فقیل لہ، اس سے پوچھا گیا یعنی ابن عیینہ سے پوچھا گیا ما اظہر، اس نے کیا چیز ظاہر کی؟ قال، انہوں نے جواب دیا الایمان بالرجعت، کہ رجعت کا عقیدہ اس نے ظاہر کیا۔ رجعت کے سلسلے میں آگے تھوڑی اور مزید تشریح آ رہی ہے۔ وبه قال حدثني حسن الحلواني قال حدثنا ابو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة واخوه انهما سمعا الجراح بن مليح يقول، جراح کہتے ہیں، یہ جراح ابن ملیح یہ وکیع کے والد ہیں اور بعض محدثین کے نزدیک یہ ضعیف ہیں۔ ضعف کے باوجود حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روایت اس لیے لے لی ہے کہ یہ روایت متابعت اور استشہاد کے طور پر ہے، استدلال کے لیے نہیں ہے۔ تو جراح کہتے ہیں سمعت جابرا یقول، کہ میں نے جابر بن یزید کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے عندی 70,000 حدیث عن ابی جعفر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلھا، کہ میرے پاس 70,000 حدیثیں ہیں جو ابو جعفر محمد باقر یا باقر رحمہ اللہ سے مروی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب مرفوع ہیں۔ جن 70,000 حدیثوں کا جابر نے تذکرہ کیا ہے یہ سب حدیثیں گویا شیعوں کے اعتقاد ہی کے مطابق ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل بیت کو خصوصی علم دیا تھا، وہ خصوصی علم نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا آ رہا ہے، لیکن معلوم ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب شیعان علی کا افتراء اور بہتان ہے۔ جی وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا احمد بن یونس قال سمعت زہیرا یقول، زہیر کہتے ہیں قال جابر او سمعت جابرا یقول، جابر نے کہا یا میں نے جابر کو کہتے ہوئے سنا، کیا ان عندي ل50,000 حدیث، کہ میرے پاس ایسی 50,000 حدیثیں ہیں ما حدثت منها بشيء، جن میں سے ایک بھی میں نے لوگوں سے بیان نہیں کی ہے۔ قال، اس قال کا فاعل زہیر ہیں، زہیر کہتے ہیں ثم حدث یوما بحدیث، پھر ایک دن اس نے ایک حدیث بیان کی، فقال هذا من 50,000، اور کہنے لگا یہ ان 50,000 حدیثوں میں سے ہے، جو 50,000 حدیثیں میرے پاس ہیں انہی میں سے یہ میں نے تم کو سنائی۔ وبه قال حدثني ابراہیم بن خالد الیشکری قال سمعت ابا الولید یقول سمعت سلام بن ابی مطیع یقول، سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں سمعت جابرا الجعفی یقول، کہ میں نے جابر جعفی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے عندی 50,000 حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ میرے پاس ایسی 50,000 حدیثیں ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ حضور سے مروی ہیں۔ یہ روایت اور اس سے پہلی والی روایت جو ہے یہ اسی کے ہم معنی ہیں۔ وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سفیان بن عیینہ کہتے ہیں سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله تعالی کہ میں نے ایک شخص سے سنا جس نے جابر جعفی سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب پوچھا تھا فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی او يحكم الله لي وهو خير الحاکمین۔ اس آیت کا مطلب پوچھا تھا جابر جعفی سے۔ آیت کا مطلب معنی ہے کہ میں ہرگز اس سرزمین سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ تو اس آیت کی جب تفسیر پوچھی گئی جابر جعفی سے تو اس نے جو تفسیر کی وہ یہ تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ کسی واقعہ ماضیہ کے متعلق نہیں ہے بلکہ مستقبل کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، یہ اس نے کہا لم یجی تأویل ھذہ، کہ اس آیت کریمہ کی تعویل ابھی نہیں آئی ہے، یعنی اس کا مصداق ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے اس آیت کریمہ کا۔ قال سفیان وکذب، حضرت سفیان متنبع کر رہے ہیں کہ جو اس نے تفسیر کی ہے اور جواب میں لم یجی تأویل ھذہ کہا ہے، کذب، اس بات کے کہنے میں وہ بالکل جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس نے جواب میں بالکل گول مول بات کی تھی اس لیے لوگوں نے سفیان سے اس کی تفسیر پوچھی۔ فقال، تو حضرت سفیان نے جواب دیا ان الرافضۃ تقول ان علی فی السحاب، رافضہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بادل میں چلتے ہیں، اور مطلب یہ بیان کر رہے ہیں حضرت سفیان بن عیینہ جابر کی تفسیر کے مطابق کہ حضرت علی بادل میں چلتے ہیں، اور اولاد علی میں جب کوئی امامت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا ہم اس کی دعوت تسلیم نہیں کریں گے، مگر جب علی بادل میں سے منہ نکال کر اخرجوا مع فلان کہیں گے کہ فلاں آدمی کے ساتھ خروج کرو، تب ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی جابر جعفی کی تفسیر کے مطابق، اور متنبع کر ہی دیا ہے حضرت سفیان نے، کذبا، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اور نیچے یقول جابر فذا تأویل هذه الآیۃ وکذب، مکرر متنبع کیا ہے کہ اس کی یہ تفسیر کیا ہے، غلط ہے، جھوٹ بولا ہے اس نے۔ اور جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ کسی واقعہ ماضیہ کے متعلق نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، واقعہ ماضیہ ہی کے متعلق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ گزر چکا ہے، انہی کے بارے میں ہے، کانت فی اخوتی یوسف، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں ہے آیت کریمہ۔ یہ جو لفظ آیا رافضہ، یہ روافض جو ہیں یہ شیعوں کا ایک غالی فرقہ ہے، اور ان کو رافضہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنہم رفضوا زید بن علی، یعنی جب حضرت زید بن علی ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں دعوی امامت لے کر نکلے تو ان لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، جب ساتھ نہیں دیا تو ہشام نے ان کو قتل کروا دیا، اس لیے ان کا نام رافضہ پڑ گیا ہے۔ یہ زید بن علی جو ہیں شیعوں کے ائمہ میں سے ہیں، اور یہ جو فرقہ ہے ان کا فرقہ زیدیہ، یہ سب سے زیادہ اقرب الی اہل السنہ ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے رافضہ کو رافضہ یا روافض کہنے کے بارے میں۔ ایک اور دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کو چھوڑ دیا تھا، یعنی ان کی امامت کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا، اس لیے ان کو رافضہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں قول حضرت ابو الحسن اشعری سے منقول ہیں، اور ان دونوں قولوں میں پہلا ہی قول یعنی لأنہم رفضوا زید بن علی والا قول جو ہے وہ راجح ہے۔ اور ان علی فی السحاب جو فرمایا گیا، اس میں عبارت میں آیا ان علی فی السحاب کہ حضرت علی بادلوں میں ہیں، تو بعض لوگوں نے ایک روایت نقل کی کہ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر عنایت فرمائی، اس چادر کا نام سحاب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو اوڑھ کر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا اقبل علی فی السحاب، کہ علی سحاب میں آئے۔ لیکن یہ اثر ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کا راوی ہے مسعدہ ابن الیسع، یہ راوی نہایت ساقط راوی ہے۔ تو سفیان بن عیینہ کے جواب کے مطابق ایک تفسیر تو یہ ملاحظہ فرمائیے، عقیدہ رجعت کی تفسیر جو ہے، ان الرافضۃ تقول، رافضہ کہتے ہیں ان علی فی السحاب، کہ بے شک علی بادلوں میں ہیں، فلا نخرج مع من یخرج من ولدہ، ہم اولاد علی میں سے اس شخص کے ساتھ نہیں نکلتے ہیں یہاں تک کہ آسمان سے کوئی منادی ندا دے، کوئی پکارنے والا پکارے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پکارنے والا کون ہوتا ہے؟ یرید علیًا، جابر حضرت علی کو مراد لے رہا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بادلوں میں سے منہ نکال کر پکار کر کہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ علی رضی اللہ عنہ کو کیوں مراد لے رہا ہے؟ تو دراصل طلحہ بن عبید اللہ کی ایک روایت ہے ظہور مہدی کے سلسلے میں، ینادی مناد من السماء ان امیرکم فلان، یہ ظہور مہدی کے سلسلے میں روایت ہے، تو جابر نے اس روایت کو اپنے عقیدے پر محمول کر لیا ہے۔ تو بہرحال یہ جابر کی تفسیر کے مطابق سفیان بن عیینہ کہہ رہے ہیں کہ انہو ینادی، وہ بادلوں میں سے ندا دیتا ہے، اخرجوا مع فلان، کہ فلاں آدمی کے ساتھ خروج کرو، یعنی حکومت وقت کے ساتھ بغاوت کرو، تب ہم اس کے ساتھ بغاوت پر آمادہ ہوتے ہیں۔ یقول جابر، جابر کہتا ہے فذا تأویل هذه الآیت، یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ وکذب، لیکن یہ جو مطلب جابر بیان کر رہا ہے تو اس مطلب کے بیان کرنے میں جابر جھوٹا ہے، کیوں؟ کانت فی اخوتی یوسف، اس لیے کہ آیت کریمہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں ہے۔ یہاں رجعت کی ایک تفسیر تو یہی جو ترجمے سے واضح ہوئی یہی ہے، اور شیعوں کے یہاں اور بھی رجعت کی تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر امام غائب کا ظہور ہے، ان کے کوئی امام ہیں وہ غائب ہیں، پھر وہ بعد میں ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس وقت وہ امام غار سر من رآ کے کنویں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اور حضرت الاستاد مفتی سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک اور تفسیر عقیدہ رجعت کی بیان کی ہے۔ حضرت الاستاد مفتی سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس عبارت کی تشریح میں تحریر فرمایا ہے کہ عقیدہ رجعت کی شیعوں کے یہاں متعدد تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہی جو ترجمے سے واضح ہو گئی ہے، یعنی فقال ان الرافضۃ تقول کے تحت جو آئی ہے انہ ینادی اخرجوا مع فلان، یہاں تک کی عبارت سے وہ تفسیر واضح ہے۔ اور دوسری تفسیر عقیدہ رجعت کی ہے کہ امام غائب ان کے ظاہر ہوں گے، وہ امام ان کے غار سر من رآ کنویں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور تفسیر یہ ہے عقیدہ رجعت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور پھر حضرت الاستاد لکھتے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں تشریف لانے والی تفسیر عقیدہ رجعت کی، تو جابر جوفی کا عقیدہ جو ہے غالباً یہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوبارہ دنیا میں آنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ نمل کی آیت ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو دابہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مراد لیتا ہے۔ جی اگلا اثر ملاحظہ فرمائیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي قَالَ حَدَّثَنَا سفیان بن عیینہ کہتے ہیں سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حدیث، کہ میں نے جابر جوفی سے تقریباً 30,000 حدیثیں سنی ہیں، ما استحل نذکر منها شیئا،
جن میں سے ایک کو بھی ذکر کرنا میں جائز نہیں سمجھتا، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، اگرچہ میرے لیے اتنا اتنا ہو، یعنی مجھے دولت کے انبار مل جائیں، تو اس کی سنی ہوئی 30,000 حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرنا میں جائز نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس نے تو اتنی ساری حدیثیں سنائی ہیں جی، لیکن وہ ساری کی ساری حدیثیں کذب و باطل پر مشتمل ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی بیان کردہ حدیثوں میں سے میں کوئی حدیث نقل کروں گا تو گویا کہ باطل کو رواج دوں گا، بڑھاوا دوں گا، تو وہ ساری کی ساری چونکہ کذب پر اور بطلان پر مشتمل ہیں، اس لیے اس کی بیان کردہ حدیثوں کو نقل کرنا گناہ ہوگا۔